ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و داتا سید ابرار و اخیار، شہنشاہ دی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، نیر اعظم، قائد اعظم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود شریف کا نظارہ عقیدت پیش کریں. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور شاہو محتاج و غنی ایک ہوئے، شاہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسئولہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم کے پہلے سپارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو. اس آیت کریمہ میں ہمیں دو باتوں کا حکم دیا گیا تین الفاظ کے ساتھ. پہلے میں یہ کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، پھر کہا گیا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن مولا جب اس آیت کریمہ میں ہمیں نماز ادا کرنے کا، ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم تو نے دے دیا تھا، تو پھر وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کا کیا مطلب؟ تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کا مطلب یہ ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرے، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. کیونکہ نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے. نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے. اور اگر بلا عذر شرعی جان بوجھ کر کوئی مسلمان اسے ترک کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور عذاب جہنم کا مستحق ہوگا. اور نماز ہماری تنہا بھی ادا ہو جائے گی، لیکن تنہا نماز ادا کرنے سے اور باجماعت نماز ادا کرنے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت ہے. یعنی ایک شخص تنہا نماز ادا کرے اور کچھ لوگ جماعت سے نماز ادا کریں تو اس تنہا کے مقابلے میں اس باجماعت نماز پڑھنے والے کی نماز 27 درجے زیادہ فضیلت والی ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں نماز وہی ہے، رکعتیں وہی ہیں، رکوع و سجود وہی ہے، قیام و قرات وہی ہے. یہاں تک کہ نماز، یعنی اگر بندہ ظہر کی پڑھے تو نماز بھی دونوں ایک ہے، بس اگر فرق ہے تو تنہا اور باجماعت، یعنی تنہا اور جماعت سے پڑھنے کا فرق ہے. اس اتنے چھوٹی سی فرق میں لیکن آپ دیکھیں نیکیوں اور ثواب کا فرق کتنا زیادہ ہے.
یوں تو ہم چاہیں تو وہی نماز مکان میں، دکان میں یا کہیں بھی ادا کرے، ہماری وہ نماز قبول ہوگی، لیکن وہی نماز اگر ہم جماعت ادا کریں تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے مومن اچھی طرح سے وضو کرے جیسا کہ میں کرتا ہوں، یعنی سنت کے مطابق اگر وضو کیا جائے اور اس وضو کے بعد خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے، اس طرح پڑھی جائے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھے اور دل و دماغ کہیں اور لگے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اسے اس کا علم ہونا چاہیے، اور اگر وہ میری طرح وضو کرے اور اس طرح نماز پڑھے کہ اسے علم ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے تو یہ وہ نماز ہے جو اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد بندہ ظہر کے بعد جب عصر کی نماز ادا کرے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور پھر عشاء، اور عشاء کے بعد جب وہ فجر کی نماز ادا کرے گا تو ہر دو نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ نماز کے سجدے طویل میں اپنے فضل و کرم سے مٹا دیتا ہے اور اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے گویا کہ اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا۔ تو یہ وہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں اللہ ثواب عطا کرتا ہے، اور یہ بھی ہمارے گناہوں کی معافی کے، ہمارے گناہوں کے مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں ایک جھاڑ تھا اور وہ موسم جو تھا وہ پتجھڑ کا تھا جس میں پتے جھڑتے ہیں جھاڑ سے۔ اللہ کے رسول نے جھاڑ کی ایک ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا تو اس سے سارے پتے جھڑنے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح اس جھاڑ سے پتے جھڑ رہے ہیں، جب بندے مومن خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرے گا تو اس کے گناہ یوں ہی جھڑ جایا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسلامیہ محدث کی چرچوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، جس طرح آج بھی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی، نماز میں سکون جب ملے گا جب ہم نماز سکون سے ادا کریں گے۔ نماز میں دل جب لگے گا جب ہم سارے دنیاوی معاملات سے اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ تو وہ نوجوان آیا محدث کی چرچوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا، حضور، میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل نماز میں نہیں لگتا، مجھے نماز میں سکون نہیں ملتا۔ تو محدث کی چرچوی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ تم کو نماز میں سکون نہیں ملتا، نماز میں تمہارا دل نہیں لگتا، لیکن کیا پھر بھی تم نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرا دل نماز میں نہیں لگتا، مجھے نماز میں سکون نہیں ملتا۔ تو محدث کی چرچوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا دل نماز میں نہیں لگتا، تمہیں نماز میں سکون نہیں ملتا، پھر بھی تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ نماز اللہ رب العزت نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض کیا ہے، بس میں اسی اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں تاکہ میرا فرض ادا ہو جائے اور میں اللہ رب العزت کے قہر و غضب سے بچ جاؤں، میں عذاب جہنم سے بچ جاؤں۔ جب اتنا سنا تو محدث کی چرچوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرائے اور کہا، مبارک ہو، تم بڑے نیک ہو۔ اس نے کہا، حضور، میں تو آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آیا تھا، عریضہ لے کر آیا تھا کہ کچھ ایسا وظیفہ بتائے جس سے کہ نماز میں میرا دل لگے اور میں سکون سے نماز ادا کروں، لیکن یہ بتانے کے باوجود آپ تو خوش ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں
اس لیے کہ نماز ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز فرض کیا ہے، اور جب ہم یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز میں سکون بھی ملے گا، نماز میں ہمارا دل بھی لگے گا، اور نماز کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی رمضان مبارک کا پیارا برکتوں بھرا مہینہ اور آپ کے بیچ سے رخصت ہوا، اور الحمدللہ اس مہینے میں جس نے جتنا ہو سکا سب نے عبادت کی، تلاوت کی، صدقوں خیرات کیے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد کیا پتا ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم تلاوت سے بھی دور، نماز سے بھی دور، ذکر و اذکار سے بھی دور، صدقہ و خیرات سے بھی دور۔ مسلمانوں، جب نبی معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ امت محمدیہ کو اپنے نبی کے ذریعے سے عطا فرمایا، تو کیا وہ نماز صرف رمضان مبارک کے لیے فرض تھا؟ کیا وہ نماز ساری زندگی کے لیے اس امت پر فرض نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ہر مسلمان کے عمر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اس کے بدن سے روح نکل جانے تک یہ نماز فرض نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان کی عمر قبر میں پہنچ جانے تک کی نماز فرض نہیں ہے؟ لیکن اللہ اکبر، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم رمضان مبارک میں تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اور دنوں میں نماز کو بھول بیٹھتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو، بے نمازی کے بارے میں وعید یہ ہے کہ بے نمازی جب مرتا ہے تو بھوک اور پیاس کی شدت میں مرتا ہے، یعنی جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت وہ بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا رہتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب بتائیں، ہم اور آپ یہ غنا اور فتنہ کرتے ہیں کہ ہمارے دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہمارا یہ کام نہیں بنتا، ہم اتنا رب سے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی۔ میرے بھائی، بے نمازی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے بڑھیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمارے حق میں کوئی نیک بندہ، کوئی نمازی دعا کرے تو کیا وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی؟ ہاں، اگر بے نمازی کے حق میں کوئی نیک نمازی دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس دعا سے بھی اسے محروم کر دیا جاتا ہے، اس دعا میں اسے حصہ نہیں ملتا۔ بے نمازی کے بارے میں آتا ہے کہ اسے جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے، اور ایسے بچھو پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ بچھو جب اسے ڈنک مارتا ہے تو وہ 70 گز زمین میں دھس جاتا ہے، پھر باہر لایا جاتا ہے، پھر اسے ڈنک مارا جاتا ہے اور 70 گز زمین میں دھس جاتا ہے۔ بے نمازی کی وعیدیں اتنی ہیں، اتنی وعیدیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ آزان دے اور کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں جاؤں اور ان کے گھروں کو ان کے سمیت لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ آپ بتائیں، وہ آقا جو امت کی رب میں راتوں رات روتے رہتے تھے، جو پوری رات قیام کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، رب ارحمنی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے۔ لیکن جب آپ نماز کی باری آتی ہے تو وہ رحمت للعالمین جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اور ان کے گھروں کو ان کے سمیت لکڑیاں ڈال کر جلا دوں جو نماز کے لیے نہیں آئے، جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے اور نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اور یہ نماز عاقل اور بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہم زندہ
جب تک ہم قبر کی کالی کوٹری میں پہنچ نہیں جاتے تب تک ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور اگر ہم نمازوں کو فرض جان کر اور اللہ کی عطا اور تحفہ جان کر اس نماز کو ادا کریں گے تو قبر کی کالی کوٹری میں یہ ہمارے لیے نور بن جائے گا اور روشنی کا کام کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کو سارے عبادات میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے نماز کو افضل ترین عبادت قرار دیا ہے۔ یوں تو حج بھی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، لیکن نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ آپ دیکھیں حج ہمارے اوپر کب فرض ہوتا ہے؟ جب ہم صاحب استطاعت ہوں، جب حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر کب فرض ہوتا ہے؟ جب ہم مالک نصاب ہوں، جب ہمارے پاس ملکیت ہو۔ روزہ ہمارے اوپر کب فرض ہوتا ہے؟ جب ہم صحت یاب ہوں، سفر میں نہ ہو۔ سفر میں ہو تو روزے کی قضا ہے، یعنی بعد میں اس کی قضا کرے۔ اگر بیمار ہے تو اس کے لیے بھی روزے کی قضا ہے۔ اگر شیخ فانی یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہے تو اس کے لیے ہماری شریعت میں فدیہ ہے۔ لیکن جب نمازی کا حال پوچھا جائے گا تو اس میں نہ امیر دیکھا جائے گا، نہ غریب دیکھا جائے گا، نہ چھوٹا اور بڑا دیکھا جائے گا، نہ صحتیاب اور بیمار دیکھا جائے گا، بلکہ نماز سب کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ سفر میں ہے تو روزہ معاف ہے، روزے کی قضا ہے، لیکن سفر میں بھی نماز معاف نہیں بلکہ وہ قصر کرے۔ اور اگر وہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو ایساوی سے نماز پڑھے۔ یعنی آپ یہ جان لیں کہ ساری عبادتیں وقت کے ساتھ کبھی معاف ہو جاتی ہیں، کبھی ان کی قضا ہو جاتی ہے، کبھی اس کا فدیہ ہو جاتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک بندے کے اندر، بندے کے جسم میں جان ہے تب تک یہ نماز معاف نہیں، ہمیں پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، پڑھنی ہے۔ اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یا عذاب الہی کو دعوت دینا، اور اگر کوئی نماز کا سرے سے انکار ہی کر دے تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے باڈی پارٹس میں، ہمارے جسم کے اعضاء میں سب سے اشرف اعضاء جو ہیں وہ ہمارے سر کے اندر ہے، یعنی زبان جس سے ہم بولتے ہیں وہ ہمارے سر میں ہے، آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سر میں ہے، ناک جس سے ہم سونگتے ہیں ہمارے سر میں ہے، کان جس سے ہم سنتے ہیں ہمارے سر میں ہے۔ اور اسی سر کو نماز کی حالت میں بندہ زمین پر رکھ کر اپنے عجز و انکساری کا اعلان کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی اے اللہ تو سب سے بلند ہے، تو سب سے بلند والا ہے۔ اور جب بندہ سجدے میں جا کر زبان سے کلمات ادا کرتا ہے اور اپنی پیشانی کو رگڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ کب قریب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہو۔ سجدے میں بندہ جب جاتا ہے تو اللہ رب العزت سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان جتنے حجابات ہیں سارے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور ساری نمازوں کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ ہم ساری نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ لیکن سفر کی وجہ سے اگر ہماری نمازیں یا کام و کاج کی وجہ سے مسجد میں نہیں ادا ہو پا رہی ہیں، جماعت نہیں ہو پا رہی ہے، تو کم سے کم ہماری نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نمازیں ہمیں آخرت میں بخشوانے اور قبر میں ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ نماز اور حشر کے دن قیامت میں سب سے پہلے نمازوں کا سوال ہوگا۔ اگر ہماری نمازیں صحیح ہیں تو آگے سارے مراحل انشاءاللہ آسان، اور اگر نماز بھی نہیں صحیح ہے تو پھر اللہ خیر کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔